أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، دیکھیں گے آپ لوگوں کو داخل ہوں گے وہ اللہ کے دین میں فوج فوج ہو کر. فسبح بحمد ربک واستغفر، بس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش طلب کیجئے آپ. انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اس سورت کی پہلی آیت کی تفسیر گزشتہ درس میں گزر چکی ہے اور اگلی دو آیات کی تفسیر ہم کریں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اس کے اندر فتح مکہ کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے، تو فتح مکہ سے قبل لوگوں کی ایسی تعداد بڑی موجود تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر ان کو یقین ہو گیا تھا، لیکن وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. رکاوٹ یہ تھی کہ قریش کی مخالفت ہوگی، خوف تھا قریش کی مخالفت کا، اس وجہ سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے یا کسی تذبذب کی شکار تھے. تو جب فتح مکہ ہوا، وہ رکاوٹ دور ہوئی، تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. روایات میں آتا ہے کہ یمن سے 700 افراد جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے، اور جب رستے میں آ رہے تھے تو اذانیں بھی دے رہے تھے اور نمازیں بھی اپنے اوقات میں پڑھ رہے تھے. اسی طرح عام عرب جو ہیں، عرب کے لوگ، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر. اسی کا اس آیت کے اندر ذکر ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آگے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس سے بخشش طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جب فتح اور نصرت آ جائے تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی تحمید بیان کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، کیونکہ آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا ہے. اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی تحمید بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے، واستغفر اور اس سے بخشش طلب کیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعا بکثرت پڑھا کرتے تھے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، چلتے پھرتے، ہر وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ دعا مانگا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر
تحمید بھی بیان ہو رہی ہے، تسبیح بھی بیان ہو رہی ہے، اور اللہ سے بخشش بھی طلب کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس صورت میں سورہ نصر کی تلاوت کرتے اور فرماتے کہ اس صورت میں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد عبادات میں بہت مجاہدہ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ورم کر گئے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد۔ یہ ان دونوں آیات کی تفسیر ہے۔ انشاءاللہ اگلی سورت کی تفسیر کل سے شروع کریں گے، سورۃ الکافرون کی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔